صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نہیں جانو تو اہل علم سے پوچھو. روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جاہل کو اپنے کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی جاہل کو رفع جہالت کے لیے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اس کا جواب دینا چاہیے. بات ناظرین علم کی ہوئی تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج ایک ایسی ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا مفتی مدینہ کہہ کے پکارتی ہے. انتہائی بلند پایا شخصیت ناظرین. بس اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے کہ حضرت سعد بن مالک بن سنان المعروف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے جبال علم سمجھے جاتے تھے ناظرین، اور انہی کے چشمہ فیض سے متلاشیان علوم نبوت نے اپنی پیاس بجھائی. ایک شرف تو ان کا یہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک ناظرین رہے گا کہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا تو صرف 11 برس کی عمر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے صحابی ہیں ناظرین کے ساتھ مل کر تعمیر کے کاموں میں شرکت کی. یعنی سوچئے ناظرین کہ سرکار علیہ السلام سے عشق اور ان پر مر مٹنے کا ان کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے. یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رہتی دنیا تک وہ اینٹیں پکار کے بتاتی رہیں گی کہ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کے عشق کا یہ معاملہ کہ غزوہ احد میں والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گئے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 برس کے قریب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر تا پاؤں آپ کو دیکھا اور کم سن خیال کر کے آپ کو واپس لوٹایا. آپ واپس لوٹانے لگے تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ہاتھ پکڑ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، ہاتھ اٹھا کر دکھایا کہ سرکار یہ دیکھیں یہ پورے مرد ہیں، ان کے ہاتھ بڑے بڑے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بہادر ہیں، یہ شجاع ہیں اور ان کو طاقت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہ دی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. ناظرین یہاں رک کے میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میرا عشق یہ کہتا ہے اس حوالے سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہی تھی کہ ان سے اللہ نے کام ہی کچھ اور لینا ہے. ایک ایسا کام لینا ہے کہ 1170 احادیث ان سے مروی ہوں گی یا اس سے کہیں زیادہ، یہ تو تقریباً ہم ایک اندازہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حدیث کی ترویج کا، فقہ کی ترویج کا کام دینا ہے. لہٰذا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے لوٹا دیا۔ اس مارکے میں ناظرین ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا، اور وہ بھی بڑا عشق پر مبنی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جب زخمی ہو گیا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نوری خون جو ہے ناظرین اس کو پوچھا، اور ادب کے خیال سے کہ کہیں یہ زمین پہ گر نہ پڑے آپ نے اس کو جو ہے پی لیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ایسے شخص کو دیکھنے کی خواہش ہو کہ جس کا خون میرے خون سے آمیز ہوا ہو تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ ناظرین وہ انتہائی جانبازی کے ساتھ اس مارکے میں لڑتے رہے، اور آپ کو یاد ہے کہ جس وقت کفار مکہ نے سرکار علیہ السلام کو گھیر لیا تو اس وقت آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بچپن ہی میں اسرت و افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر ان کی بدحالی جو اقتصادی بدحالی تھی اس کے باوجود بھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی اس سے غفلت انہوں نے اختیار نہیں کی اور استفادہ کرتے چلے گئے، اور موقع ایسا آیا ناظرین کہ فقر و فاقہ بھی اختیار کیا، سب کچھ کیا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کی فراوانی عطا کی، اور آج دنیا ان کے علم کی معترف ہے کہ اگر حدیث کے علم کی بات کریں، فقہ کے علم کی بات کریں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مینار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پس منظر اور آپ کی قبول اسلام کا جو معاملہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی سعد بن مالک بن سنان ہے اور کنیت ابو سعید ہے۔ سعد بن مالک بن سنان کے ذیل میں ہی عربی کتب میں آپ کا ذکر خیر پایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی مرویات کو المکثرین صحابہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ المکثرین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کی مرویات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ آپ سے جن صحابہ نے آگے حدیث کو روایت کیا ان میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم شامل ہیں، اور آپ نے جن صحابہ سے حدیث کو روایت کیا ان میں خلفائے اربعہ کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ جی، تو آپ بچپن میں ہی قبول اسلام کر چکے تھے کیونکہ آپ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے شرکت کی جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ انصار صحابہ میں سے آپ نہایت فضیلت والے، نہایت علم والے اور اس شان کے عالم صحابی تھے کہ آپ کے حلقہ درس میں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اور اگر کوئی شخص پرسنل بات آپ سے کرنا چاہتا تو اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا۔ یعنی اتنا ہجوم آپ کے پاس، اتنا ہجوم آپ کے پاس رہتا تھا۔ آپ آسمان ہدایت کے ان روشن ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے نوع انسانی کو ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جناب بتائیے۔ واقعہ حرا جن دنوں میں پیش آیا
کہ واقعہ کربلا کے ریئیکشن میں اہل مدینہ نے یزیدی حکومت کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے. جب مدینہ میں اطلاع پہنچی اور مکہ شریف میں اطلاع پہنچی تو صحابہ کرام نے بائیکاٹ کر دیا. تو اس کو یزیدی حکومت نے بغاوت کا نام دیا اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنی فوجیں مدینہ طیبہ میں داخل کر دیں. وہ فوجیں حرہ کے علاقے سے مدینہ میں داخل ہوئیں، اس لیے اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حرہ سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو آتش فشانی مادے سے جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں. جی. مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایسے کالے پہاڑ موجود ہیں، وہاں سے وہ فوجیں داخل ہوئیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور باہر جا کر ایک غار میں چھپ گئے. ایک فوجی جو تھا شامی فوج کا وہ وہاں بھی جا پہنچا. ٹھیک. اس نے تلوار کھینچی ہوئی تھی. جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو آپ نے بھی اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم اندر آئے غلط ارادے سے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہا میں تو ضرور آؤں گا. وہ آپ کے قریب آیا تو یک لخت آپ نے اپنی تلوار پھینک دی. الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور الدر المنصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس وقت ایک آیت آ گئی، اس کی وجہ سے آپ نے وہ تلوار پھینک دی اور اس شامی سے کہا کہ تم اپنا گناہ کر لو. اس نے پوچھا کہ آپ ابو سعید خدری ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ پشیمان ہوا، کہنے لگا کہ میرے لیے استغفار کریں، اور پھر چلا گیا. وہ آیت یہ تھی لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، جب بھی میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اللہ. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی 28 نمبر آیت ہے. اس میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. قابیل نے جب عشق مجازی کی جلن میں اپنے سگے بھائی حابیل کو دھمکیاں دیں تو حضرت حابیل نے یہ جواب دیا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. حابیل نے ایک تر و تازہ اور اعلیٰ قسم کا مینڈا قربانی کے طور پر رکھا اور قابیل جو تھا وہ ایک سٹا لے آیا، ردی سا اناج لے آیا. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. اچھا اب ایک بات بتائیے، یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ بات واقعہ حرہ کی آ گئی تو اس ریلیونسی میں دو تین باتیں بھی اور ساتھ ساتھ ہو جائیں. آپ نے ایک تو یہ کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور دوسرا یہ کہ امام علی مقام کا آپ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ کربلا نہ جائیے. تو آپ کو اس حوالے سے بھی اہل بیت سے محبت کا کردار بڑا نظر آتا ہے. جی ہاں، آپ نے عبداللہ بن زبیر تو مکہ میں تھے، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، اور مدینہ میں ان کے نمائندے عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ تھے، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا، وہ ایک جملہ میں اس واقعے کا باقی بھی عرض کر دوں کہ حابیل کی قربانی جب قبول ہو گئی، مینڈا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو وہ مینڈا جنت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور جنت کے باغات میں چرتا رہا، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر فدیہ کے طور پر آسمان سے اتارا گیا. یہ اس صبر کی جزا ہے جو آپ نے اپنے دشمن کے سامنے جس کا مظاہرہ کیا اور رواداری کا ثبوت پیش کیا اور یہ بتایا کہ دشمن کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرنا اور کسی پر حملہ نہ کرنا اور گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اب تھوڑا سا علمی مقام اور مرتبے پہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بتائیے. جی بالکل، سیدنا حضرت ابو سعید خدری جیسا بھی پروفیسر بھی ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے علمی مقام کو دیکھیں تو احادیث کی روایت کرنے کے والے سے آپ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. آپ کو فقیہ کا درجہ حاصل ہے. مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام کے اندر آپ کا حلقہ درس تھا، لوگ آپ سے علم حدیث، علم فقہ سیکھتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ علمی مقام، بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری کے اندر اس علم کو پھیلانے اور اس پر عمل کروانے کی ایک ایسی
جھلک نظر آتی ہے کہ آپ کے اندر ایک بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک باحوصلہ اور باہمت شخصیت کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں. جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ یزید کی آپ نے بیعت نہیں کی بلکہ آپ نے بنو امیہ کے جو غلط اعمال تھے ان پر بھی جب موقع ملا آپ نے گرفت کی. دیکھیں ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا اور اس جنازے میں شریک تھے آپ, تو مروان بھی شریک تھا. جنازہ آنے سے پہلے وہ بیٹھ گیا تو آپ نے اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیا, فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنے کو پسند نہیں فرمایا. ایک عید کے موقع پہ مروان نے خطبہ پہلے شروع کر دیا, آپ نے اسی وقت اس کو روکا, فوراً ٹوکا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جرت کا کردار جو ہے حضرت ابو سعید خدری کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی حق گوئی جو ہے حق گوئی وہ حکمرانوں کے سامنے خاص طور پہ آپ کا سامنے, اور وہ آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے. احادیث جو آپ سے ہمیں ملتی ہیں وہ ایک بڑی ان کی ایک موضوعات کے لحاظ سے, تعلیمات کے لحاظ سے ان کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے. یعنی عقائد سے متعلق حدیث ہمیں آپ سے ملتی ہیں جو آپ نے حدیث روایت کی, ان میں عقائد کے معاملات ہیں, عبادات کے معاملات ہیں, اسلام کی عظمت کے معاملات سبحان ہیں. اللہ. ان میں جو اخبار غیب ہیں, مستقبل کے حالات ہیں, ان سے متعلق معاملات ہیں, ان میں فتنوں کا تذکرہ ہے. یعنی سیدنا ابو سعید خدری کی شخصیت جو ہے ان سے جو روایات آگے ہمیں ملتی ہیں حدیث پاک کی, وہ دین کی بہت وسیع, ایسا ہی جنت دوزخ کا حوالہ, اس کے ساتھ ساتھ اپنا غدیر خم کا جو واقعہ ہے سارا ملتا ہے, اہل بیت سے محبت کا تذکرہ ملتا ہے, صحابہ کرام کا اصلاح احوال کے حوالے سے ملتا ہے, نماز, روزہ, رمضان, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں جو یعنی اتنا وسیع دائرہ ہے کہ علم دین کا کوئی شعبہ ایسا شاید نہ ہو جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری سے ہمیں روایت نہ ملتی. جیسے ابھی ذکر ہوا انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, صبر کیا. آپ سے ہی مروی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر کوئی نعمت عطا نہیں. اللہ اللہ اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کتنا, وہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی اب اس کا مظہر ان کی اپنی شخصیت میں نظر آ رہا ہے. یہ جو صبر کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل اس سے ریلیونٹ وہ جو واقعہ ہے کہ جب بے انتہا تنگ دستی بڑھ گئی تھی اور فقر و فاقہ کی کیفیت تھی, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, تو ماں نے یہ آپ کو جو ہے وہ حکم دیا تھا نا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو. تو جس وقت پہنچے تھے تو اس وقت صبر ہی پہ سرکار علیہ السلام کلام فرما رہے سبحان تھے. اللہ. وہ ذرا بتائیے نا کیا وہ, اور پھر جو دنیا تبدیل ہوئی ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں آپ سے کی بارگاہ میں حاضری حضرت ابو سعید خدری کی, اور ان تمام تعلیمات کا جامع احاطہ جو ہے, وہ جتنی روایات آپ سنتے رہے چاہے آخرت سے متعلق تھیں, روحانیت سے متعلق چیزیں بھی ملتی ہیں, جیسے صبر کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ جو روحانیت کے پہلو ہیں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے ان کے ہاں. جیسے آپ سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت اسید ابن حضیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میں رات سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا بھی دکھنے لگ گیا, تو حتیٰ کہ اس حد تک وہ بھی دیکھنے لگا مجھے لگا کہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل ہی نہ دے. اللہ اکبر. تو میں نے تلاوت روک دی اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایک بادل, ایک چھتری کی طرح بادل نظر آیا جس میں جو تھے وہ کچھ افراد چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تلاوت کو نہ روکتے, جاری رکھتے, تو یہ منظر صبح تک جاری رہتا. تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ ملائکہ تھے جو تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے, اور اگر صبح تک تم تلاوت کرتے رہتے وہ منظر صبح تک رہتا. سبحان اللہ. لوگوں کی, بقیہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی وہ ملائکہ پوشیدہ نہ ہوتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جو سکینت اترتی ہے, جو روحانی کیفیات اترتی ہیں, جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, اس کا ایک ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کے ہم تک پہنچی ہے. اس بات کو اس طرح سے تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, اور بلکہ ایک واقعہ اور بھی تو ہے نا کہ جہاں آپ 30 جو ہے وہ اپنا مجاہدوں کے ساتھ جب پہنچے تھے ایک جنگ میں جس میں آپ جو ہے امیر تھے, اور وہاں پہ ایک قبیلے کے پاس جب اترے تو پھر وہ اس قبیلے کے سردار کو جو بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا, اس واقعے پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے قبل جو علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ چونکہ آپ سے جو مرویات ہیں اس کے اندر ایک تو اللہ پر توکل کے حوالے سے تواتر سے احادیث ملتی ہیں, میرا خیال ہے اسی سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جناب محترم جنید صاحب. آج کی ہماری شخصیت حضرت سیدنا سعد بن مالک المعروف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, گلشن انصار کے وہ مہکتے ہوئے پھول اور آسمان ہدایت کے وہ درخشاں ستارے ہیں کہ جن کے ذکر سے آج کی ہماری یہ صبح نور منور ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی ان کے افکار سے ہمیشہ روشن اور منور فرمائے. آمین آمین. آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہمارے بزرگ بیان فرما رہے ہیں. میں ایک پہلو عرض کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنا چاہتا ہوں. جناب آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ سارے کا سارا گھرانہ خدمت اسلام اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار گھرانہ ہے. سبحان اللہ. جیسے آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ دونوں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہیں، اسی طرح آپ کے اخیافی بھائی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ کی طرف سے آپ کے بھائی ہیں، جنہیں عربی میں اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، ان کا بھی عشق رسول سے معمور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غزوہ احد کے موقع پر ان کی آنکھ کو تیر لگا اور وہ آنکھ ڈھلک کے رخسار پہ آ گئی. ایک روایت میں غزوہ احد کا ذکر ہے، ایک میں غزوہ خندق کا ہے، لیکن جو صحیح تر روایت ہے وہ غزوہ احد کی ہے. اچھا. تو وہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا جب اس پہ پھیرا تو وہ آنکھ دوبارہ اس جگہ پر نہ صرف جڑ گئی، زخم کا نشان مٹ گیا، بلکہ اس کے حسن و جمال میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس کا واقعہ کچھ تاریخ میں ایسے ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نعمان بن قتادہ، آپ ہی کے قتادہ بن نعمان کی اولاد میں سے ایک شخص جب آپ کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، آپ کا کیا تعلق ہے، کس خاندان سے؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھ کے اپنا خاندانی تعارف یوں پیش کیا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. انہوں نے کہا انا ابن الذی سالت علی الخد عین فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما کانت لأول امرها فیا حسن ما عین ویا حسن ما رد. اللہ. انہوں نے کہا مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ تیرا خاندانی پس منظر کیا ہے، تو میں اس عظیم ہستی کا فرزند ہوں کہ جن کی ایک آنکھ ڈھلک آئی تھی اور رخسار تک جا پہنچی تھی، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفا سے وہ آنکھ دوبارہ اپنی جگہ پہ جڑ گئی. اللہ اکبر. اور پھر جڑنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کا زخم مٹ گیا بلکہ حسن و جمال بھی بڑھ گیا. کیا کہنے اس آنکھ کے اور کیا کہنے برکت دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تصحیح فرمائیے گا میری کہ وہ نعمان بن قتادہ تھے ان کے ساتھ؟ قتادہ بن نعمان نہیں، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نعمان بن قتادہ تھے. یہ ان کا نام میرا خیال ہے نعمان بن قتادہ، لیکن یہ ان کی اولاد میں سے اولاد بالکل جی ان کی بیٹے تھے. بالکل جی. تو اب وہ گھرانہ کہ جس کا ایک ایک فرد، والد بھی، والدہ بھی، بھائی بھی شرف صحابیت سے نہ صرف مالا مال ہیں بلکہ عشق رسول سے معمور گھرانہ ہے، اس میں آپ کے والد گرامی کا جب غزوہ احد کے موقع پر آپ کو ہاتھ اٹھا کر وہ ایک پیش کرنے والا واقعہ آپ نے بھی بتایا ہے، وہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ آج دنیا اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ کہیں قربانی نہ دینی پڑے. اور یہ وہ ہستیاں تھیں جو راہ خدا میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے. پورا گھرانہ. آپ یہ دیکھیے تو جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی وہ ایسا گھرانہ ہے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جو مرویات ہیں وہ اتنی کثیر الجہت ہیں، جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم ان کو اس مختصر سے پروگرام نے احاطہ کر ہی نہیں سکتے. آپ سے جو احادیث مبارکہ ہمیں ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں ان میں ایک وہ بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ. اے ابو سعید 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 کلمات ایسے ہیں کہ جو بندہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو وہ کلمات کیا ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مقدر فرما دیتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اس کے اندر میں تھوڑا سا اس حدیث پاک کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہوں گا. رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. اب اللہ کریم کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو اور ہر حاجت
اگر پوری ہو سکتی ہے تو وہ فقط ذات خداوندی ہے جو میری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے ہر معاملے میں مشکل کشا حاجت روا میرا اللہ ہے. جب انسان کا یقین اللہ کریم کی ذات پر اتنا کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہر اندیشے، وسوسے اور تفکرات سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ابھی بتائیے کہ ادب کے حوالے سے ظاہر بات ہو گئی، آپ کی مرویات میں جو روحانیت اور ابدیت کے حوالے سے بھی بڑا ایک تصور ملتا ہے، ذرا اس پہ ذرا جی ہاں، کلام فرمائیے. بالکل. جو احادیث ہمیں ملتی ہیں حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان احادیث کی معنویت جو ہے، ہر حدیث کی معنویت ہی بڑی وسیع ہے اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن ان احادیث کی معنویت پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ ہمارے ظاہر، باطن، روحانیت کو، اسلام کی عظمت کو، ہر چیز کو اسٹیبلش کرتی چلی جاتی ہیں. ابھی علامہ صاحب قبلہ نے حدیث بیان کی کہ 3 چیزیں جس نے یہ کی، اللہ کو رب مان لیا اور مجھے رسول مان لیا، آخرت کو مان لیا اور جنت میں گیا. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، قبر کے پہلے سوالات کے جوابات یاد کروائے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل ریلیونس بنتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اسلام کی عظمت کو بیان کرنے کا جہاں ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آپ حضرت ابو سعید خدری سے ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ حج اور عمرہ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی جاری رہے گا. اللہ ہوگا. فتنوں کے حوالے سے بڑا ذکر آپ نے مطلب آپ کی فتنوں کا مرویات بھی میں ہے. ملتا ہے. اچھا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ کا حج نہ رکے. اللہ اکبر. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ان کے جو ہے وہ ظہور کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے ملتی ہیں. ابھی آپ نے فتنوں کا ذکر کیا تو ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ابو سعید خدری کے پاس چلتے ہیں، چل کے کوئی حدیث سنتے ہیں. جب ان کے پاس جا کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اور میں بھی اس میں شامل تھا، تو ہم سب لوگ اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے پاس گئے، ان کے سر سے گرد جاڑی اور فرمایا عمار کتنے وہ عجیب لوگ ہوں گے، مفہوم حدیث پاک کا، کہ جو تجھے قتل کریں گے اور وہ باغی لوگ ہوں گے، باغی جماعت تجھے قتل کرے گی، تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ مستقبل کے جو معاملات ہیں، مستقبل کی جو فتنے ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں ان احادیث کے اندر ملتا ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیں اس میں خاص طور پر، اس میں بھی ذرا کلام فرمائیے کہ خوارج کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں سرکار کے بارے میں بھی کیٹیگوریکل فرمایا. اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ آیا، اس نے کہا محمد انصاف کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو تباہ و برباد. اللہ 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 اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عملی انصاف عدل ہے. آپ اور میں عدل کریں تو عدل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ عدل ہے. اللہ اکبر. اللہ تو کس کی، اس شخص کی کتنی جسارت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام کیا. گویا حدیث پاک بتا یہ رہی ہے کہ خوارج کی فکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کے گردن قلم کر دوں. جی. آپ نے فرمایا نہیں، اس جیسے لوگوں سے ابھی ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جب تم لوگ انہیں دیکھو گے اللہ تو ان کی تلاوتیں، ان کی نمازیں، بتائیے قرآن خوانیاں تم اپنے سے بہتر سمجھو گے. اللہ اکبر. لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح زور سے پھینکا گیا تیر جب شکار سے نکلتا ہے، نہ شکار پر تیر کا نشان نظر آتا ہے نہ تیر پر شکار کا نشان نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی ان پر نہ دین کا کوئی اثر ہوگا، نہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا فلاں شخص اس طرح ہوگا، فلاں اس طرح ہوگا.
اب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب فتنہ خوارج ہوا تو سیدنا علی مرتضیٰ نے ان سے جنگ کی اور جو نشانیاں آپ نے بتائی تھیں اسی طرح کے نشانیاں کے لوگ اچھا جنگ نہاروان میں بھی آپ ساتھی تھے نا بالکل مولا کائنات؟ یہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ محبت تھی، بالکل صحیح، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث پر آپ کی استقامت. دیکھیں نا ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جو احادیث آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ان احادیث پر آپ کا شرح صدر اور ان پر استقامت کا ہی تو نتیجہ تھا کہ آپ یہاں کھڑے تھے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس میں اصلاح اعمال کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے بڑا آپ سے بڑی مرویات ملتی ہیں. بہت سی ایسی مرویات ہیں. آپ دیکھیں ایک حدیث پاک ملتی ہے ہمیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں کوئی شخص تھا بڑا مالدار تھا اور اس نے اپنے بیٹوں کی بڑی اچھی تربیت کی. جب اس کے موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، میرے بچوں مجھے بتاؤ میں تمہارا کیسا والد تھا. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ بہت اس نے سلوک کیا، اللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا، یہ خوف خدا کے حوالے سے. تو انہوں نے اس شخص نے کہا پھر میرا ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری خاک کو اڑا دینا. اس کے ساتھ بیٹوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ قال مخافتک، اس نے کہا اللہ مجھے یہ خوف تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں. اللہ رب العزت نے اسے اپنے کرم سے نوازا اور مغفرت عطا کر دی. اب دیکھیں کہ احوال کی درستگی کیسی ہوتی ہے، ہماری وہ کون سی کیفیات ہیں، ہماری وہ کون سے واردات ہیں اور ہمارا کیا تصورات ہیں جو ہمیں تباہی سے فلاح کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف لے کے. اچھا میں وہ بیچ میں چونکہ بات رہ گئی تھی وہ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جب آپ ایک قبیلے کی طرف گئے اور آپ نے مہمانداری کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا تو قبیلے کے سردار کو جو بچھو نے ڈنک مار دیا. اچھا اب دیکھیں یہ حدیث پاک کئی معنویت جو ہیں اس کے حدیث پاک کی ہیں اور کئی جہاتیں جو ہمارے ذرا بتائیے نا اس بارے میں یہ جو واقعہ ہے کو 30 بکریاں دی دودھ پہ، بتائیے ذرا. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا. اچھا اس نے پھر بکریاں ہدیہ کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سارا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ کیا میرے لیے درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا درست ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. سر نہیں اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حصہ یہ بھی تو بتائیے نا لوگوں کو، میرا حصہ بھی دے. اب اس میں دو باتیں جنید صاحب بات سامنے آتی ہیں. اللہ کے کلام کے اندر جو شفا کا پہلو، اللہ یعنی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا. جی ٹھیک. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وہ شفا کی جو شان ہے وہ یہاں ہمیں فنکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا جب طبیب مرض کا علاج کرتا ہے تو مریض جب اس کی کوئی خدمت کرتا ہے اس کی اجرت بھی بنتی ہے، اجرت تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی جسٹیفائی ہو گیا، وہ چیز بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جسٹیفائی ہو گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ اب اس میں جو ایک اور چیز میں خاص طور پہ محسوس کرتا ہوں آپ کی مرویات میں جو مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور جو نیکی کا تصور، بدی سے روکنا یعنی امر بن معروف کے حوالے سے ذرا اس بارے پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. محترم جنید صاحب میں آپ کی بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. فتنہ خوارج کا آپ نے ذکر کیا، ان کی جو سوچ تھی وہ آج بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ النساء کی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ دو چیزوں کی طرف، ایک اللہ کے قرآن کی طرف جو منزل من اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھو کہ منافق
آپ کی بارگاہ سے منہ موڑ رہے ہیں. آئے ہائے. پیچھے ذکر دو چیزوں کا ہے, دعوت ایک قرآن کی ہے اور ایک بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی ہے. تو قرآن نے کہا وہ منہ کس سے موڑ رہے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ سے موڑ رہے ہیں. یعنی قرآن تو ان کے ہاتھوں میں ہے, جیسا کہ محترم ابھی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قرآن وہ بہت پڑھیں گے, نمازیں وہ بہت پڑھیں گے, حتیٰ کہ ان کی نمازوں اور قرآن کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. تو یہی نشانی آج بھی کچھ لوگوں کی ہے. وہ دعوت قرآن تو دیتے ہیں لیکن صاحب قرآن کے عشق کے بغیر. اللہ. اور یہ تو اقبال کہہ چکا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تو آج دعوت قرآن کے نام سے آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی مساجد ہیں اور وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت اس مسحور کن انداز میں کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا قرآن پڑھ لیں. میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں, اس حدیث پاک کی روشنی میں, ذوالخویسرہ تمیمی والی حدیث کی, کہ آج ان لوگوں کا بہت ہی اچھے انداز میں, کچھ لوگوں کا, میں نام نہیں لے رہا, کچھ لوگوں کا بہت ہی اچھے انداز میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن اور بین دلیل ہے. ان کی خوبصورت لمبی نمازیں, ان کے یہ سارے سجدے, یہ سب کام بظاہر دین کے ہیں لیکن یہ دین سے ان کا وہ بھی تعلق نہیں جیسا کہ ابھی مثال دے کر وہ تیر اور شکار والی مثال دی گئی. سر وہ تو 9/11 کے بعد تو سارا ایکسپوز ہو گیا نا, پوری دنیا نے دیکھ لیا کیا کچھ. خوارج نے اسی فکر پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھی تھی کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں, اور مولا کائنات سے کہنے لگے کہ ان الحکم الا للہ, آپ کو کیا پتا ہو, ہم سمجھتے ہیں. اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم مقرر کیا ہے. تو یہ ان کی فکر ہے, یہ فکر 14 صدیوں سے آج بھی کچھ لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس ایسی فکر سے محفوظ رکھے کہ جو صاحب قرآن اور ان پاکیزہ ہستیوں کے خلاف لے جائے انسان. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سے جو مروی احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حیثیت کو واضح کرتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کی خصوصیت بھی یہی بتائی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ سے جو مروی حدیث پاک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی, ضروری نہیں کہ عالم ہو, مفتی ہو, جو شخص بھی برائی کو دیکھے, اگر اس کے بس میں ہے تو وہ برائی کو ہاتھ سے روکے. ٹھیک. اگر نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے کہے, اور اگر زبان سے کہنے کی جرت بھی نہیں پاتا تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو ضرور برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باکمال ہستیوں میں سے ہیں جو تھے تو بڑے عاجز, منکسر المزاج, لیکن حق گوئی کے معاملے میں آپ کی جرت اور آپ کی جو استقامت ہے اس کی کوئی مثال شاید نہ پیش کی جا سکے کہ مروان جیسا شخص جب اپنے دور حکومت میں خطبہ خلافت, خطبہ نماز عید پہلے دینا چاہتا ہے جو کہ سنت متواترہ کے خلاف ہے. سنت تو یہ ہے کہ پہلے نماز عید پڑھی جائے اس کے بعد خطبہ دیا جائے. جی. تو جب اس نے ممبر پہ چڑھنا چاہا تو میں نے روایت پڑھی کہ آپ نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچا. جی. یعنی ہاتھ سے بھی روکا اور زبان سے بھی ارشاد فرمایا کہ غیرتم واللہ, اللہ کی قسم تم نے اس سنت کو بدل ڈالا ہے. جبکہ یہ سنت نہیں ہے, یہ سنت تو نہیں ہے. تو اس نے آگے سے طنزاً کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اب نیا دور آ چکا ہے, نئے دور کی باتیں ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہی دور بہتر ہے اور وہی قیامت تک وہ عمل ہی بہتر رہے گا. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, اس پہ ذرا صاحب کامنٹ فرما دیجئے کہ ایک تو آپ کی حق گوئی, شریعت کی پابندی, ظاہر علم حدیث آپ کے ساتھ, پھر ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی, بنو امیہ سے نہ بننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ بغض اہل بیت وہاں پر تھا. جی جی. اور آپ حب اہل بیت اپنے دل میں لیے ہوئے تھے, اس وجہ سے بھی آپ کی نہیں بنتی تھی. دیکھیں محترم جنید صاحب, جو بھی سچا مومن ہے اس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کبار کا دامن. کیا بات ہے, کیا بات. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو وہ سچا مومن اور پھر وہ صحابہ کا بوجھ رکھے یا اہل بیت کا. اب میں نے ایک حدیث پاک ہمارے کالر نے پیش کی تھی, بہت اچھی حدیث پاک ہے جو اہل بیت کی محبت پر دلالت کرتی ہے. ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جو کہ حب صحابہ پر دلالت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ ورسولہ, جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی انصار صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اللہ. تو ہم تو مومن سمجھتے ہی اس کو ہیں الحمدللہ کہ جو ان دونوں ہستیوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانے اور یہ کہے
کہ صحابہ کبار بھی ہمارے امام ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے امام ہیں. سبحان ہم اللہ. چھوٹے لوگ ہیں, سبحان وہ بہت بڑی ہستیاں سر، ہیں, میں- یہی راہ نجات ہے. آپ کا بہت شکریہ تینوں آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شوگر کا روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. 3 ماہ تک بلا ناغہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ شوگر کے مرض سے شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا, آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.